علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، وڈیائی، نظر و نیاز چڑھاوے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہیں کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور منور کیا، جس نے انسان کو انمول نعمتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے زمینوں اور سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف فرما دیتا ہے، پھر بندے سے یہ بھی تقاضا نہیں کرتا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جنہوں نے آ کے انسان کو انسان کی بندگی سے نکال کے رب کی بندگی پہ لگا دیا۔ رب العالمین نے اپنے آخری کلام پاک میں اعلان فرما دیا کہ مومن لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے، قول ہی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور قبول کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے انعام دیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہی لوگ فلاح والے اور کامیاب لوگ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جہاں حدیث آ جائے، رب کا قرآن آ جائے، پیغمبر کی حدیث آ جائے، وہاں ہمیں اپنے سر کو نیچے کر دینا چاہیے، سر جھکا دینا چاہیے۔ تو سنیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے اندر حالات سازگار نہ رہے، آپ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اگر تو میری بات کے ساتھ اتفاق کریں تو کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہماری زندگی کے باقی دن ہیں وہ ہم کسی جنگل میں جا کے گزار لیتے ہیں۔ چنانچہ بیوی نے کہا کہ جس طرح میرے سر کا تاج کہے گا میں ویسے ہی کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں چلے گئے، پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگا لیا۔ دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کافی بیمار ہو گئے خیمے کے اندر۔ تو آپ کی بیوی نے جب آپ کی حالت دیکھی تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ اے میرے سر کے تاج، اگر آپ کو جنگل میں موت آ گئی تو آپ کی تدفین کا کون عمل کرے گا؟ میں تو عورت ذات ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، میں آپ کو پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا ایک دن ہم چند صحابہ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے چند صحابہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے میرے ایک صحابی کو جنگل میں موت آئے گی۔ تو یہ حدیث ابو ذر غفاری سنا رہے ہیں اپنی بیوی کو۔ بیوی نے جب یہ حدیث سنی ابھی آدھی تو رونا اور شروع کر دیا۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، مجھے حدیث مکمل کرنے دو۔ فرمایا کہ وہ جو اس وقت ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے ہیں، رہ بھی میں کلا گیا ہوں۔ جب آپ کی بیوی نے یہ حدیث سنی تو پھر اور رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اب تو پک ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کو ابو ذر غفاری کو ہی جنگل میں موت آئے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سناتے سناتے آگے چلتے
چلتے گئے حدیث سناتے فرمایا کہ پیغمبر فرما گئے تھے کہ جس میرے صحابی کو جنگل میں موت آئے گی اس کی جنازہ ایک قافلہ آ کے پڑھائے گا۔ چنانچہ حدیث سناتے سناتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کی بیوی نے دیکھا کہ اب میرے شوہر سر کے تاج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عرب دستور کے مطابق وہ خیمے سے باہر نکلی، کسی اوپر اونچائی والی پہاڑ پہ چڑھی اور کپڑے کو لہرایا۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ جو کوئی پہاڑ پہ اونچی جگہ پہ چڑھ کے کپڑے کو ایسے لہراتا تھا، دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی پریشانی کے عالم میں ہے۔ چنانچہ ایک قافلے کی نظر پڑی، اس قافلے نے رخ موڑ کے آ کے پوچھا کیا ماجرا، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میرا شوہر ہے، وہ خیمے میں ہے، ان کی میت، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے کفن دفن تدفین کا عمل باقی ہے۔ تو اس قافلے نے آ کے جب یہ بات پوچھی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ بات بتائی تو فرمانے لگے بہن آپ پردہ کر لیجئے، میرا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ آیا، آ کے اس نے نماز جنازہ پڑھائی، کفن دفن جو بھی تمام معاملہ تدفین کے کیے۔ اس کو کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومن لوگوں کی بات یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔